اللہ سب خیریت سے سب طلباء میں خیریت سے ہیں الحمدللہ. میں بھی الحمدللہ پہلے سے طبیعت بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے. حدیث میں آتا ہے یا عباد اللہ تداؤ، یا عباد اللہ تداؤ، اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ. ترمذی شریف کی حدیث شریف میں یا عباد اللہ تداؤ، اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ. یہ حدیث شریف ہم نے کتاب میں پڑھی، لیکن اس پر اس حدیث پر عمل کرنے کا موقع اگر بیماری میں ملتا ہے. اور پھر دیکھو علاج میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک مریض ہے، بیمار ہے، اور دوسرا معالج کا ہونا بھی ضروری ہے. معالج کا ہونا بھی ضروری ہے. معالج نہ ہو تو علاج کیسے ہو پائے گا؟ تو مریض اور معالج دونوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کا ثواب مل رہا ہے. الحمدللہ. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے خیر ہی خیر اس میں، باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہنا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. اللہ اپنی مہربانی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خیر نصیب کرنا ہے. باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہیں دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے. دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر بیماری لمبی ہو جائے تو پھر یہ بیماری اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، ہم اس کے پاس بھی گئے، اس کے پاس بھی گئے، اتنے سال ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہے، دارالامتحان گھڑی ہے. کہیں اللہ صبر کا امتحان لیتے ہیں، کہیں شکر کا امتحان لیتے ہیں. اور تکلیف میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل گئی، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی. چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، تکلیف کا ہم پر بھی ایسا ہوتا ہے. زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہونا. بعد ہم جیسے کمزور کوئی کلمہ نکل بھی جائے تو بس جیسی طبیعت سنبھلے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے یہ بے صبری کا بول نکل گیا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے. وہ ذات بڑی کریم ذات ہے. مہربانی کرنا. پہلے آپ کچھ آج کا جو سبق ہے
وہ ذرا سنانا ہے شام کو، رات کو بھی اللہ کا شکر ہے سنا میں نے، سبق آ کر 10:30 بجے قریب آ گیا تھا۔ کوشش تو کرتا ہوں اللہ مزید ہمت توفیق دے، حاضری لگوانے کی جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہوں۔ یہ علماء کا دور میں خالی 27-28 سال سے جاری ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ 30-31 سال سے وہ جاری ہے، میں خیال طلبا کا دور شعبان کا، اللہ سب کو کرنا ہے۔ کوشش کرتا ہوں نہ ہوں، بعض بیماری بھی آئی لیکن کوشش کی جیسے بھی ہے، بس حاضری دے لیتا میں کہ چلو بھائی طلباء کی مجلس میں بیٹھ نہیں ثواب ہے جب تک ہمت ہے۔ جزاک اللہ۔ علاج معالجے کے باوجود اگر بیماری لمبی ہو جائے، سمجھو یہ بیماری اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، ان کو پیشاب کی تکلیف تھی، بار بار ان کو حاجت ہوتی، بار بار وضو کرنا پڑتا۔ حضرت سے پوچھا مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، بار بار وضو کرنا پڑتا ہے، اور تو حضرت فرمانے لگے تکلیف میں تو ایک نماز کا ثواب کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے، تکلیف میں ایک نماز کا ثواب کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ والوں کا انداز والا انداز بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، تو میں اگر آپ کو یہ ثواب نہ ملے تو اللہ میاں سے میرا کہہ دینا بتانا، آپ کو ثواب نہ ملے تو میرا کہہ دینا۔ حال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی بھی پیش آ جائے اس میں خیر خیر، اجر ہی اجر، ثواب ہی ثواب، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ماشاء اللہ سب کا روزہ ہے، لیکن میرے اندر ابھی روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ روزہ رکھنا تھوڑی دیر کے بعد اللہ کو شکر رکھے پہلے روزے۔ اس سال ہر مفتی صاحب صاحب میرے لیے کوئی اجازت ہے کچھ، مجھے تھوڑی دیر کے بعد دوائی کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بعض دفعہ پھر ڈاکٹر صاحبان، ڈاکٹر سید عارف صاحب ان سے ہی پوچھا تو کہنے لگا آپ کے لیے مختلف عوارض ہیں، شوگر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر ہے، کئی چیزیں ہیں، اگر بس 2-3 گھنٹے کے بعد اگر کوئی چیز نہ کھاؤں تو بس طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے، یعنی بس میں نہیں رہتا نا، اس لیے کچھ تھوڑا کھانا پڑتا ہے میرا۔ ابھی کچھ تھوڑا دریا کھایا، پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ طبیعت ایسی ہوئی کہ بالکل اس میں نمک بھی بند ہے، میرے کیا کہتے ہیں ایسے
شوگر کی وجہ سے میٹھی چیز نہیں کھا سکتا ہوں. مسیح تھوڑا ہی بس یہ میرے حضرت فرمانے لگے جو رخصت ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹھائی ہوتی ہے، تحفہ ہوتی ہے. یہ چند سال پہلے مجھے وہ یہ ٹی بی کی تکلیف ہوئی. میں نے کوشش کر کے 1-2 روزے رکھے لیکن پھر طبیعت بس سے باہر ہو گئی. پھر ڈاکٹر شہریار صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کس نے کہا روزہ رکھیں، آپ کس نے کہا روزہ رکھیں نا. تقریباً 28 روزے میرے رہ گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ صحت دے دی. میں تو 7-8 روزے مدینہ منورہ میں قضا کیے، اور پھر یہاں یہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال عید کے بعد ہمت تھی تو میں نے پھر مسلسل 22 روزے پھر قضا کیے. الحمدللہ تو پورے ہیں یعنی وہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ابھی میری کچھ حالت ایسی ہے کہ میرے حضرت فرمانے لگے وہ یہ کیا جو رخصت ہے، رخصت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹھائی ہوتی ہے، تحفہ ہوتی ہے. اس میں بھی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، عبدیت کا اظہار، اپنی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے جہاں ضرورت کا موقع ہو، ضرورت کے موقع پر رخصت پر عمل کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعام کو پانا ہے. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی کا خود اللہ فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا يريد بكم العسر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. یہ باتیں بھی آپ کے فائدے کے لیے اندر کھا لوں اور آپ کو نہ بتلاؤں روزہ ہے کہ نہیں ہے. کم کریں جو چیز جو اندر ہو وہ باہر ہوئی، جو مسئلہ ہے جو مسئلے کے ساتھ تعلق ہے اس کا اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے انشاءاللہ. فی الحال یہ آپریشن ہوا، پھر کیا کہتے ہیں بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے، اس کے بعد سے کچھ کمزوری بڑھ گئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور ہوا ہے انشاءاللہ اس کا کرم ہے، پھر بھی اللہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. اللہ اس کا کرم ہے. تو یہ میں نے اسی طرح کر دیا کہ چلو کہیں ضرورت کے موقع پر چلو آپ کے لیے بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر بھی عمل میں آسانی ہو. الحمدللہ یہ ہمارے بزرگ تھے لاہور کے علاقے میں ان کی بیمار پرسی لے گیا. پہلے 70-80 سال کی قریب ان کی عمر تھی، لیکن رو رہے ہیں کہتے میں پہلے ساری زندگی روزے رکھے ہیں، اب اس سال بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا رہا. تو میں ان کو تسلی دی، میں نے کہا آپ کو اب بالکل آپ کو روزے رکھے بغیر ہی روزے کا ثواب مل رہا ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث شریف صحت کے زمانے میں ایک معمول ہو، صحت کے زمانے میں ایک معمول یا اقامت رہائش کے زمانے میں ایک معمول ہو، پھر سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس عمل میں فرق آ جائے تو عمل میں فرق آ سکتا ہے، ثواب میں فرق نہیں آ سکتا. ثواب میں فرق نہیں، بالکل اس سے بڑی تسلی ہے. ہمارے حضرت شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں جب صاحب فراش ہو گئے کراچی میں، بہت سے معمولات جو صحت کے زمانے کے تھے وہ اب ان میں فرق آ گیا. فرمانے لگے کہ اب ہم پینشن پر ہیں، چارپائی پر لیٹے ثواب لیں گے اللہ تعالیٰ سے.
تاکہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ہمت دے دے، توفیق دے دے. مفتی شیخ صاحب گنجائش ہے میرے لیے بھی تھوڑی؟ ہاں چلو، مریض کے لیے گنجائش ہے. جزاک اللہ، الحمد للہ. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. الحمدللہ. اور بھی ہمارے دو مفتی صاحبان سے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے لیے اب میرے بس میں نہیں ہے. تھوڑا سا خالی پیٹ ہوتا ہے. مطلب پہلے شوگر، حالانکہ شوگر تو 20 سال سے ہے، پہلے برداشت ہو جاتی تھی. پہلے کھانا پینا الحمدللہ روزہ رکھنے میں کوئی ایسا مشکل نہیں، لیکن اب میرا کوئی کمزوری بڑھ گئی ہے. دعا فرمائے اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک مہربانی فرمائے. باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے. انشاءاللہ یہ قضا کر لوں گا انشاءاللہ، جیسے اللہ نے ہمت دی انشاءاللہ. الحمدللہ. فدیہ بھی ادا کر دوں گا. فدیہ بھی میرا ارادہ ہے، فدیہ بھی ادا کر دوں، لیکن ساتھ ساتھ نیت ہے کہ اگر اللہ نے ہمت دے تو فدیہ دی پہ قضا کر لوں گا انشاءاللہ. میرے والد ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کب تو کافی چیزیں اوپر نہیں لگی ہوئی ساتھ میں. رات بخار باہر چیک کیا، رات کو بخار میں تھا، پیناڈول لے رہا تھا. پھر نیند نہیں آتی، نیند اوپر نیچے بس آگے پیچھے کھانسی چل رہی. لیکن آج اللہ کا شکر ہے وہ کھانسی میں آرام ہے الحمدللہ. رات کو ایک دوائی ہمارے ڈاکٹر عارف سعید صاحب نے تجویز کی، وہ الحمدللہ اس سے اللہ کا شکر ہے مجھے اپنے وہ کھانسی میں افاقہ ہو گیا الحمدللہ. بھائی شیخ صاحب یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے. بھائی عمر یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے. آپ یہاں سے یہ صفحہ نکال لیں. ماضی کا نقشہ نکال لیں. ماضی کا نقشہ کون سا صفحہ پہ ہوگا؟ ماضی کا نقشہ ہے. صفحہ 142 پہ ہے. آپ دیکھو مجلس میں اور کتاب میں یہ فرق ہے. اگر آپ اکیلے پڑھتے تو میں خالص سے لگتا ہے، لیکن یہ ہے مجلس کے بیٹھنے کی برکت ہوتی ہے. اب آپ صفحہ 142 پہ پہنچ گئے. اب یہاں سبق ہوگا. میں اس کتاب کا ادنا سا خادم بھی ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کچھ میرے سامنے کو ٹوٹی پھوٹی اس کے نقشے سامنے ہیں، روزگار سامنے ہیں. یہ کیسے یہاں تک پہنچا ہو رہا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی. ایک 142 صفحہ میں دورے کے درمیان میں جو ہے الاساتذہ کے اپنے اپنے مبارک انداز ہیں الحمدللہ. یہ بھی ایک مبارک انداز الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ پر مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ میری ترتیب بس پہلے دن صرف کے جو ابتدائی ابواب ہیں طلباء نے پڑھ رکھے ہوتے ہیں، تقریباً اللہ کا شکر میں گردانیں سنتا ہوں۔ کل گردانیں سنی، خاص طور پر امر کی نہیں کی، گردانیں پکی ہو جائیں، ابتدائی گردانیں پکی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی وہ ہمارے بزرگ صاحب مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی ہے، لاہور رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد، مجھے لگے میرے نزدیک اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے، بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشبو۔ ہمارے مسکین کشی کے بڑے بزرگ فرمانے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور گناہ سے بچنے کی ہے پوری کوشش اور فکر یہاں۔ اب دیکھو دورے میں طلباء آتے ہیں، نشانہ کرتا رہتا ہوں، دورہ دہرائی کا نام ہے، دورہ دہرائی کا نام ہے۔ سال بھر اپنے اساتذہ کرام کی خدمت میں جو آپ نے ماشاء اللہ وہاں سبق پڑھا، اسباق پڑھے آپ نے، بس یہ ان کی برکت سے بس یہ دورہ دہرائی کا نام ہے، بس کوئی چند ہفتوں میں دہرائی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ۔ میں نے بھی خود اس انداز سے پڑھا نہیں، لیکن وسیع طلباء کی خدمت کرتے کرتے ہی اللہ نے وسیع ترتیب اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا اپنی رحمت سے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مہربانی فرما دی الحمدللہ۔ کہنے یہ کتاب ہے اسرف العزیز ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایصال ثواب کے لیے لکھی، اس کی ایک کردان بھی یاد کریں گے مبارک کو ثواب پہنچے گا، ویسے تو ہمارے سامان کا ثواب پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اس میں آپ دیکھ لیں ہفتہ شام میں صحیح کی لائن دیکھ لیں، صحیح کی لائن ضرب، سمع، شرف، اکرم، کرم، تصرف، دیکھو یہ صحیح کی لائن اور صحیح گردانیں تقریباً سب کو یاد ہے۔ ضرب سے گردان کریں، ضرب سے ضرب، بعض کمزور سے طلباء ہوتے ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں بھائی آپ ذرا بھائی گردان یاد کر لو، بس دورہ آپ کا دورہ شروع ہو گیا الحمدللہ۔ کم از کم ذرا بھائی وہ آہستہ آہستہ کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے سناتے رہے۔ دیکھو ہر مدرسے میں استعداد والے طالب علم بھی ہوتے ہیں، کمزور طالب علم بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا رقم بات سباب بڑھ جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث میں بلکہ کروں ہمارا مشترکہ نام طالب العلم ہے، طالب علم، کوئی فہیم العلم نہیں، طالب علم، علم کی سمجھ رکھنے والے۔ طالب علم، علم کی طلب ہو، فکر ہو، کوشش ہو، اور آپ کی طلب جب آپ اپنے گھر کے دروازے سے
آگے مدرسے میں داخل لینے کے لیے پہلا قدم باہر رکھا، آپ کی طلب شروع ہو گئی الحمدللہ، آپ طالب علم بن گئے الحمدللہ، یعنی مدرسے میں داخل ہونے کے بعد وہی سے آپ طلباء کا آنا ثواب، جانا ثواب، گھروں سے آنا ثواب، باہر سے آنا ثواب الحمدللہ۔ اور یہ نام بھی حدیث شریف سے ماخوذ ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ بے شک ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کے اکرام میں، ان کے اعزاز میں پر بچھاتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایک معتزلی طالب علم تھا، معتزلی طالب علم شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب استعظام الصغائر میں لکھا ہے، وہ یہ عقل پرست ہوتے ہیں، معتزلی عقل پرست یاد کرنا۔ شریعت کا کوئی حکم خلاف العقل نہیں ہے، شریعت کا کوئی حکم خلاف العقل نہیں ہے، ما فوق العقل ہے یار، شریعت کا کوئی حکم خلاف العقل نہیں، ہاں ما فوق العقل ہو سکتا ہے، ہماری عقل سے بالا ہو سکتا ہے، ہاں شریعت کا کوئی حکم خلاف العقل نہیں ہے، ہاں بلکہ ما فوق العقل ہے، کہ ہماری عقل سے بالا ہو جاتا ہے۔ وہ تو علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ، علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے آخرت کی مثال میں بھائی مولانا شعیب صاحب علامہ ابن خلدون کا کیا مقولہ ہے یاد ہے؟ ہاں ہمارے عقل کی مثال سونے کے ترازو کی طرح ہے، ہماری عقل کی مثال سونے، جزاک اللہ، ہمارے عقل کی مثال سونے کے ترازو کی طرح ہے، سونے کے، اور آخر کی باتیں ہیں، آخر کی باتیں ہیں ان کی مثال پہاڑ کی طرح ہے، پہاڑ کو سونے کے ترازو پر تولیں گے تو اس کا تو کچمڑ نکل جائے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ بات سے بات بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ معتزلہ حضرات ہیں، کتاب میں لفظ ہدایت میں آپ نے پڑھا ہوگا، پڑھا ہے، اور بھی جو حکم خلاف القیاس ہو، جو حکم خلاف القیاس ہو اس کو امر تعبدی کہتے ہیں، پڑھا ہوگا آپ نے، جو حکم خلاف القیاس ہو اس کو امر تعبدی کہتے ہیں، امر تعبدی، جو حکم خلاف القیاس ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ امر تعبدی۔ میں ملتان میں سراجی پڑھتا تھا تو ہمارے ایک نیک استاد، اللہ ان کو معلوم نہیں، لگتا ہے ایسے وفات پا گئے ہیں، اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو امر تعبدی کا معنی بیان کیا، تعبدی عبد سے، کہ تعبدی عبد سے تعبدی عبد سے ہے، عبد کا معنی ہے غلام،
تعبدی عبد سے ہے، عبد کا معنی ہے غلام، تعبدی عبد سے ہے، عبد کا معنی ہے غلام، مطلب یہ ہے وہ ہے آقا، ہم ہیں غلام، وہ جو فرمائے سر آنکھوں پر یقینا، یہ الحمدللہ ہاں کہ تعبدی عبد سے ہے، اور عبد کا معنی ہے غلام، مطلب یہ ہے کہ وہ ہے آقا، ہم ہیں غلام، وہ جو فرمائے سر آنکھوں پر، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی فرمائے۔ اہل خواصہ رحمۃ اللہ علیہ، اہل خواصہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خان کا سراجی حاضر ہوا ہے، وہاں ایک نوجوان بیچارے ان پر میں کچھ آسیب کا اثر تھا، بار بار وہ الٹ پلٹ ہو رہے، وہ بار بار ان کو بندہ بن بندہ بن بندہ بن بندہ بن بندہ بن، بار بار مجھے خواجہ صاحب کے اس مبارک جملے سے میں کہ وہ بندی کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ بندہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اچھا یہ نقشہ، ماضی کا نقشہ نکال صفحہ 142 پر، امید ہے ذرا بس سمع، یہ تو ساری گردانیں یاد ہیں، اللہ نے آسانی فرما دی بہت الحمدللہ۔ وعد وجل وسم اوعد وعد توعد توعد اتعد استوعد ہے، یہ گردانیں بھی یاد ہیں، پہلے طلباء و گردانیں خوب یاد کروا دی جائیں، پھر اس کے بعد پھر ان میں قوانین کا اجرا ہے وہ بھی ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ یہ سارا یہ تقریباً مثال کو مثال کہتے اس لیے ہیں، مثال کا معنی ہے مانند جیسا، کہ مثال کی ماضی بھی صحیح جیسی، بالکل صحیح جیسی ہیں، اسی کے دانے تقریباً وہ صحیح کی طرح ہی ہیں۔ اب آ جاؤ آگے، تیسری چوتھی لائن ہے الف واوی آئی، یہ ذرا دھیان سے سمجھ لیں ذرا، الف واوی کسے کہتے ہیں؟ الف واوی کسے کہتے ہیں؟ جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اگر واو ہو تو الف واوی، یا ہو تو الف یائی، جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اگر واو ہو الف واوی، یا ہو تو الف یائی۔ قال خاف طال باع هاب غات، قال خاف طال، اگر دھیان سے سمجھنا، یہ قال ضربہ کے نیچے ہے نا، ضربہ کے نیچے ہے، مفتوح العین ہے، اصل میں کیا بنے گا؟ یہ حوالہ، اور طال شروفہ کے نیچے ہے، یہ اصل میں کیا بنے گا؟ طاولہ بنے گا، طاولہ ہے، طاولہ۔ آج عبادت ہے میں ان دونوں گردانوں کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے 5 صیغوں میں الف پڑھیں گے، پہلے 5 صیغوں میں الف پڑھیں گے،
اور باقی 9 سیغوں میں الف کو گرا کر شروع میں ضمہ پڑھیں گے. پہلے 5 سیغوں میں الف پڑھیں گے اور باقی 9 سیغوں میں الف کو گرا کر شروع میں ضمہ پڑھیں گے. یہ قلت اللہ قانون. اب آپ کر لو گردان قال سے کر لیں گردان قال. قال سے کریں گردان. اور خاف اصل میں کیا ہے؟ یہ سمیہ کے نیچے ہے. اصل میں خویفہ ہے. خاف اور اصل میں کیا تھا؟ خویفہ. یہ سمیہ کے نیچے ہے. یہاں اچھا خاف سمیہ کے نیچے ہے. دیکھو اجوف واوی کی ماضی مقصول عین ہو، مقصول عین ماضی، اور یا عام ہے، چاہے یا عام ہے، چاہے مفتوح ہو یا مقصور ہو یا مضموم ہو، یا عام ہے. ان کی گردانوں کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ان میں پہلے 5 سیغوں میں الف پڑھیں گے اور باقی 9 سیغوں میں الف کو گرا کر شروع میں کسرہ پڑھیں گے. کسرہ پڑھیں. اب کوئی مشکل تو نہیں. اجوف واوی یعنی اس ماضی مقصول عین کو لے لیا. اجوف واوی کی ماضی مقصول عین ہو اور یا عام ہے، خواہ مضموم ہو یا مقصور ہو، یا تو پہلے 5 سیغوں میں کیا پڑھیں گے، باقی 9 سیغوں میں. اب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، یہ سارے سرے آئیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. اب خاف سے گردان کر لیں. خاف اب ذرا مزید میں آ جاؤ. مزید میں ہم نے یہاں پر نا یہ جو یہاں ثلاثی مجرد و مزید کے جو زیادہ استعمال میں آنے والے ابواب ہیں ان کا نقشہ دیا ہے. جو قلیل الابواب ہیں ان کا نقشہ بھی آخر میں ہے، لیکن وہ کم استعمال میں آتے ہیں، لیکن زیادہ یہی استعمال میں آتے ہیں. انفعال تک ہیں ان کا، ان کو الگ کر دیا ہے. ان کی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. باب تفعیل، تفاعل، تفاعل، مفاعلہ، یہ تو بالکل اپنی اصل پر ہیں، ان میں تو کوئی تبدیل نہیں ہے. اب قوّلہ سے گردان کر لیں. قوّلہ قوّلہ. باقی کتنے باب رہ گئے؟ 4 باب رہ گئے نا. باب افعال اور باب افتعال، باب استفعال، باب انفعال. ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے وہی کہ پہلے 5 سیغوں میں الف پڑھیں گے اور باقی 9 سیغوں میں الف کو گرا کر ما قبل پر فتح پڑھیں گے. فتح پڑھیں گے. ان میں فتح ہے، ان میں فتح پڑھنا ہے. اب جیسے ان قال سے گردان کریں. نہیں یہ یہاں اقال سے کریں. اقال سے. اقال. اقلنا نہیں پڑھنا. اقل کیا پڑھنا؟ اقلنا. ہاں ہاں یہ قلنا کو نہیں لے جانا اس کو. وہ قلنا ہی پڑھنا. قال قال قالوا قال قالتا قلنا وہاں. لیکن جب یہاں مزید پڑھیں گے اقال سے کیسے کریں گردان میں؟ اقلنا. اقلنا. اقلتا. یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ جڑ والی چیزیں ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اس سے دیکھو صحیح چیزیں ذہن نشین ہو جائیں. اللہ مہربانی فرمائے الحمدللہ. یہ اقلنا، اقلتا، اقلتما، اقلتم ہے. اغتال سے گردان کریں. اغتال.
جزاک اللہ. استقال سے کر لیں. تو مجھے امید ہے تو یہ اجوف واوی آئی کردان بھی یاد کر لیں گے الحمد للہ. اور یہ اب تھوڑا سا کوئی سرحد کے طالب علم ہوں کوئی وہ عبارت پڑھ کر سنائیں. یہ اب ذرا آ جاؤ صفحہ 131. صفحہ 131 نکالیں. ہاں کچھ سرحد کے طالب علم ہیں کھڑے ہو جا رہے ہیں جو نئے مہمانوں میں سے کوئی ہوں. یہ آپ ذرا ٹھیک پڑھو. اچھا اچھا تھوڑا سا ٹھہرو. اور کون ہے ساتھی ہیں؟ ہاں ہاں پڑھو ذرا. ہاں ہاں نہیں یاد نہیں ہوتی. پھر آگے ہاں ہاں یہ امتحان ہے آپ کا. ہاں ہاں پڑھو ذرا پورا پڑھو. ہاں 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 دائے دودھ نٹھے پھر مڑ کے نہ ڈٹھے ڈٹھے دے ہل بندے ڈٹھے. یہ کوئی سرائکی والے ساتھی ہیں. ہاں وہ ہے وہ پر آپ سنائیں. ہاں ہاں ماشاء اللہ اپنی زبان کا ان کی زبان کا شعر ہے. لیکن الحمدللہ اب ہم نے اس شعر کو بدلا ہے اللہ کی توفیق سے. آپ یہ دوسرا دن ہے آپ دائدو تو پہنچ رہے ہیں. اللہ اب اس شعر کو ہم نے یوں بنا دائے دودھ مٹھے اسا کہیں جان ڈٹھے. دائے دودھ مٹھے اسا کہیں جان ڈٹھے ڈٹھے تے اپنے اپنے مرض سے جا ڈٹھے. صاحب کے مدارس کا ہی فیض ہے الحمدللہ. جہاں سے آپ پڑھ کر تشریف لائے ہیں سب اساتذہ کرام کی دعاؤں کا صدقہ ہے. دائے دودھ مٹھے اب یہ شعر نہیں ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے بہت لبا ہے. پہلے دور میں اللہ کا شکر ہے ساری گردانیں سنا کر گئے الحمدللہ. عبارتیں سنا کر گئے الحمدللہ. تو دائے دودھ ہے یہ پہلے اس میں ہم نے بھی جب پڑھا تو بڑا مشکل ہے. تو باب ہوتا تھا اس میں قانون لگانے ہوتے تھے کافی. اب اللہ نے بڑی آسانی کر دی ہے. قانون میں بھی گردانوں کو یاد کرنے میں بھی آسانی کر دی ہے. جزاک اللہ. اب بیٹھ جائیں. اچھا آگے آگے آپ پورا پڑھو. اس لیے عذرائے شفقت ناقص کی گردانوں کو یاد کرنے کے لیے
کوئی آسان طریقہ ارشاد فرما دیں. حسب معمول آپ کی نوازشات میں سے یہ بھی آپ کی بڑی نوازش ہوگی. استاد میرے عزیز طلباء، بندہ آپ کی خدمت میں ناقص اور لطیف کی گردانوں کو یاد کرنے کے لیے اللہ پاک کے فضل و کرم سے چند ایسی اہم نایاب اور قیمتی نشانیاں پیش کرتا ہے جن کی قیمت آپ کے پاس ہے بھی اور نہیں بھی. اگر آپ قیمت کا معنی یہ کاغذی نوٹ میں تو لاکھوں کروڑوں میں بھی ان علامات کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اور اگر قیمت کا معنی دعا لیں تو یہ قیمت میرے عزیز طلباء میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہے. بندہ اسی قیمت کا طالب ہے کہ بارگاہ عزتی میں میرے لیے اور میرے والدین اور تمام مدارس کے اساتذہ کرام و طلباء کرام کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین آمین ماشاء اللہ. بس یہ ناقص لفیفی گردانے کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے بس ان کی چند نشانیاں ہیں، اس سے بالکل آسانی سے آپ انشاءاللہ یاد کر لیں گے. جزاک اللہ. اچھا بیٹا، یہ دا کا نمبر نکال لیں. دا کے نمونے ماضی کے دا کے ہاں یہ رہا، یہ صفحہ 134 پہ یہ نمونے آپ دیکھ رہے ہیں. دارما ہے بالکل. یہ بنیادی لفظ ہیں میں نے رکھا. یہ گردانوں کو یاد کرنے والا کام یہ کسی بازار میں نہیں ملے گا، کسی شرح میں نہیں ملے گا. اس کا تعلق مجلس کے ساتھ ہی ہے. ہم نے بھی اپنے اساتذہ قدموں میں بس اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، نیک اساتذہ نے سب کو فرمائی جوڑی رکھا الحمدللہ. ہمارے پہلے تو خیر طلباء نے ساتھ ساتھ تو یہ دارما رضیہ خشیہ اور رخوہ اور نحوہ، یہ 3 نمونے ہیں. جو دا ہے اس میں جو پہلے 5 صیغے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ریلوے اسٹیشن سے گاڑی نکلتی ہے، ریلوے اسٹیشن سے گاڑی نکلتی ہے اور وہ اپنے کانٹے بدلتی ہے اور پھر سنگل تک پہنچتی ہے، پھر وہ دھواں چھوڑتی ہے اور اپنی رفتار کو پکڑتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو پہلے 5 صیغے ہیں، ان میں آپ نے ذرا کانٹا بدلنا ہے. پہلا صیغہ کیا ہے؟ دعا. دوسرا دعویٰ، بالکل اپنی اصل پر ہے. دعویٰ دعویٰ. آگے 3 صیغے ہیں، ان 3 صیغوں کے آخر میں جمع کہتے ہیں. 3 صیغوں کے آخر میں او ات عطا، مو مت متا، لو لت لتا، یہ الفاظ آئیں گے. او ات عطا، مو مت متا، یہ دا دعویٰ دعو. اچھا اب کریں گے دان.
یہ خاص طور پر تعلیم پڑھ دیتے ہیں، دعوت پڑھ دیتے ہیں، دعوت پڑھ دیتے ہیں. میں کہا بھائی دعوت تو ریوڑ میں ہے، یہاں تو دعوت پڑھیں اس کو ہے نا. تو دعوہ آگے دعو، ہاں یہ ہمارے سرحد کے طلباء ہیں، بعض بیچارے ان کی زبان ذرا بھاری ہوتی ہے، وہ بھی ذرا زبان پر ہیں تو وہ کیسے پڑھ لیں گے؟ دعوہ دعو نہیں پڑھنا، دعو دعو. آگے دعو دعت دعتا، دعو دعت دعتا. آگے دعونا دعوت دعوت یعنی وہ کہ پہلے 5 سے ہے نا، ان میں تھوڑے سے کانٹے آپ نے بدلنے ہیں. پھر دعونا یہاں سے موٹر وے شروع ہے، بالکل بالکل وہی گردان ہے صحیح کی طرح. کوئی قانون نیا قانون نہیں ہے اس میں زیادہ. دعا دعوہ دعو دعت دعاتا. ہاں اس کو الگ کر کے ان ساتھیوں میں اگر گردان کمزور ہو تو اس کو ذرا بار بار دہرا دیں. پھر رضی اور خشیہ. بھائی یہ پہلے اسف رضی چھپی میرے ذہن میں، یہ نشانی نہیں تھی. یاد اللہ ہی ڈالتا ہے دل میں. یہ ساری ترتیبیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، جانب اللہ ہی ہوتی ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. اللہ تعالیٰ میں اب یہ نشانی پہلے نہیں تھی کتاب میں، شاید ابھی ذکر ہے کہ نہیں کتاب میں. اب ایک سادہ سے رضیہ اور خشیہ والی یہ ساری گردان بالکل سمیہ کی طرح ہے. اتنا کہنے سے کتنا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. یہ ساری گردان بالکل سمیہ کی طرح ہے. اور رخوہ اور نحوہ یہ ساری گردان شرفہ کی طرح ہے. یہ ساری بالکل کوئی مشکل نہیں، بس صرف تیسرا صیغہ ہے. تیسرا صیغہ رضیہ رضیہ رضو رضو. اصل میں یہ آ گیا انشاءاللہ رضیبو ہیں. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ موقع دیا تو اللہ اس میں عرض کروں گا انشاءاللہ. الحمدللہ یہ تیسرا صیغہ اس میں رضو پڑھنا، رضو رضیہ رضیہ رضو. اللہ تعالیٰ تب راضی ہوں گے جب آپ اس کو رضو پڑھیں گے. رضو پڑھیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ورضوا. اب اس طرف ضرورت ہے اس کی طرف. اب رضیہ سے اب سمیہ کی طرح ہے. اب بالکل اب کر لیں گردان، کیا مشکل ہے. اور رخو اشرفہ کی طرح ہے. اس میں تیسرا صیغہ بس رخو، وہ بھی رضو کی طرح ہی ہے. شکل تو رضو کی طرح ہی ہے بالکل. اصل کے لحاظ سے فرق ہوگا. رخو وہ ہوگا، رخو وہ ہوگا. اصل میں وہ تعلیم انشاءاللہ بعد میں کریں گے اللہ کے رحمت سے. لیکن یہ 3 نمونے اچھی طرح نا آپ نے یاد کرنے ہیں. کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے، بس وہ ہے آپ اپنا قرآن پاک کی تلاوت بھی ماشاءاللہ خوب کریں، اور جو اپنے نیک اعمال وہ کرتے رہیں. اور اپنا موقع ملے تو بس یہ چیزیں بھی ذرا تھوڑی تھوڑی ذرا انشاءاللہ. یہ پھر کہاں سے لے کے کہاں تک ہے. ہاں باقی انشاءاللہ یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. یہ میں انشاءاللہ میں معمول ہے میرا تراویح کے بعد
سبق سننے کا جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ کوشش انشاءاللہ کروں گا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے, اللہ کی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں. اللہ برکتوں سے یہ دیکھو یہ جڑ ہے, صرف نہ ہو جڑ ہے, یہ قوانین اور یہ چیزیں یاد ہوں تو پھر آسانی رہتی ہے, اگر چیز کو سمجھ میں آسانی رہتی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہے. آخری 5 دنوں میں پھر آپ عبادتیں پہلے بھی پڑھتے رہے, ماشاءاللہ سناتے رہے, مطالعہ کرتے رہے الحمدللہ. مزید میں بھی ٹوٹی پھوٹی اپنے ہیں حصہ ڈالوں گا آپ کی خدمت میں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج پھر ان کے صیغے ہیں, ان کے صیغے قرآن پاک میں کہاں آتے ہیں سارے صیغے, اور جو جتنے باب پڑھ رہے ہیں نا اجوف کے ناقص کے, ان کے صیغے جو آ رہے ہیں ان کی ماضی کے صیغے وہ خوب نکالے الحمدللہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو کچھ حاضر لگی.